کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے پہلے تعلیم دیا کرتے تھے تعلیم توحید، اسی کو کہتے ہیں دعوت سے پہلے دعوت کی معرفت ہے، دعوت سے پہلے دعوت کا علم ہے، دعوت سے پہلے دعوت کی جانکاری۔ سب سے پہلے داعی کو چاہیے جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو معلومات ہو۔ اگر معلومات نہیں رہیں گے تو دعوت ناقص ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے معلم جو ہوتا ہے وہ معلم تام ہونا چاہیے۔ معلم ناقص ہوگا تو متعلم بھی ناقص ہو جائے گا، معلم کامل ہوگا تو متعلم بھی کامل ہوگا۔ اسی لیے داعی یہ معلم کے آگے کا درجہ ہے، اس کا معلم کا حد محدود ہے متعلمین کی حد تک، لیکن داعی کا حد لامحدود ہے مدعو کی حد تک۔ مدعو انگنت ہیں، متعلم یعنی اسٹوڈنٹس یہ گنتی کے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو گن سکتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے بتائیے مدعو کتنے ہیں، بے مدعو تو پورے عالم ہے۔ تو مدعو جب پورے عالم ہے، پورے عالم کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی دعوت، جن جن باتوں کی دعوت، جن جن شعبوں کی دعوت ہم دینا چاہتے ہیں ان تمام شعبوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے پروفیسر ناظر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، داعی ان تمام چیزوں سے واقف رہے جو چیزیں عالم میں پیش آتی ہیں، پورے عالم میں، اس لیے کہ بھی عالمی کام کرنا ہے۔ گلی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں اس سے واقف گلی کا داعی رہے، محلے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں اس سے واقف محلے کا ساتھی رہے۔ اب مستورات کس کے مکلف ہیں؟ دیکھیے مردوں کی دعوت کا حدود الگ، مستورات کی دعوت کا حدود الگ۔ مستورات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف بنایا جتنے ان کے حدود ہیں۔ مستورات میں کیا حکم دیا گیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مستورات کی تشکیل عالمی نہیں ہوتی، مستورات کی تشکیل عالمی نہیں ہوتی، ان کے عالم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ دیکھو عام طور پر ہم عالم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا، جب بھی کہا جاتا ہے عالمی محنت، عالمی فکر، دعوت عالمی محنت، لیکن ہم جو داعی ہیں ہمارا عالم کتنا ہے؟ جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہمارا عالم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، لیکن آپ کے بس میں صرف حجاز تھا تو حجاز میں آپ کا سفر ہوا، آپ کا سفر پوری دنیا میں نہیں ہوا، آپ کا سفر جتنا بس میں تھا اتنا ہوا۔ تو پتہ چلا کہ عالم ہر انسان کا اپنے بس میں جو ہے وہ ہے۔ تو عورتوں کے عالم کیا ہے؟ اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنا خاندان، اپنے بچے اور اپنے شوہر، یہ ان کا عالم ہے۔ اسی لیے فرمایا سسرال والے نکاح کے بعد ہر خاتون کے عالم ہے کہ وہ ساس کے اعتبار سے فکر کرے، اپنے نند کے اعتبار سے فکر کرے، اپنے شوہر کے اعتبار سے فکر کریں، اپنے گھر کے در و دیوار کے اعتبار سے فکر کریں، اور ایسی فکر کریں کہ ان کا عالم مکمل داعی بن جائے۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا کہ مستورات کے جو جذبات ہیں وہ جہاں بھی جائیں، جیسے مولانا داؤد صاحب ایک مرتبہ کارگزاری لے رہے تھے، پوچھا کیا ارادے لے کر آئے بھائی؟ تو مردوں نے کہا حضرت تقاضے پہ چلیں گے، مستورات نے بھی کہا ہم تقاضے پہ چلیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا تم کیا تقاضے پہ چلو گی؟ تقاضے پہ چلنے کا ارادہ مستورات میں پیدا ہونا یہ دعوت کی گمراہی ہے۔ یہ کسی گمراہی ہے؟ دعوت کی مستورات ترتیب پہ چلیں گی اور مرد حضرات تقاضے پہ چلیں گے۔ مرد حضرات کی تشکیل کی طرح مستورات کی تشکیل نہیں ہوتی، مستورات کی تشکیل تقاضے پہ نہیں ہوتی، مستورات کی تشکیل ترتیب پہ ہوتی ہے، اور مردوں کی تشکیل تقاضے پہ ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا
گھر گھر جانے کی نیت نہ کرو، اپنے گھر کو بنانے کی نیت کرو۔ گھر گھر جانے کی نیت نہیں، بھائی ہر مہینہ 10 دن کا ارادہ کر لیے، مستورات، کیا تقاضے پہ ہم چلیں گے۔ فرمایا یہ جو نیتیں کر رہی ہیں یہ اپنے آپ کو کاہل بنا رہی ہیں۔ کتنی دور کی سوچ سے دیکھیے، وہ اپنے آپ کو کاہل بنا رہی ہیں۔ اور آپ اپنے عالم میں محنت کریں، اپنا عالم اپنا شوہر، اپنا عالم اپنے بچے، اپنا عالم اپنا سسرال، اپنا عالم اپنا گھر، اپنا عالم اپنا پریوار، اپنا عالم اپنے سے تعلق رکھنے والے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمارے عالم ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ محترمہ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں منت مان رہی ہوں کہ جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں وقف کر دوں گا تیرے لیے۔ اب لیکن بچہ ہوا نہیں، بچی ہو گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں لڑکے کو وقف کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں۔ اب بڑے حیرت میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ میں نے نیت کی تھی لڑکا ہوگا تو لڑکے کو میں کیا کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، لیس الذکر کالانثى، جو لڑکی تیرے گود میں ہے وہ اس لڑکے کی طرح نہیں جو لڑکے کی تو نے منت مانی، اس سے کئی گنا زیادہ مقام رکھنے والی یہ لڑکی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ تو نبی کی ماں بننے والی، بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، اس وقت کے سب سے زیادہ اولو العزم انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت مریم کی والدہ کی دعا کا اثر بیٹی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کے شکل میں اللہ نے قبول کیا۔ منت مانی تھی کون؟ نانی نے، لیکن اللہ نے پورا کیا کس سے؟ نواسے سے۔ عرب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا پیدائشی نبی بن کر پورے عالم کا تقاضا پورا کیے۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں، خواتین نیت کریں اپنے اولاد کی، خواتین نیت کریں اپنے پریوار کی، خواتین نیت کریں اپنے نسلوں کی، تو اللہ نسلوں کو عالمی بنائے گا۔ دعائیں کرو گی تم، محنت کرو گی تم، پابند بنو گی تم، اور بنائے گا اللہ تمہارے نسلوں کو۔ جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا تو ہو گئے، نابینا پیدا ہوئے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ بہت صدمے میں تھی، یا اللہ میں تو میرے بچے کو عالمی بنانے کی نیت کی تھی، علم کے اعتبار سے یہ ایک جبل بنے گا، پہاڑ بنے گا، مستند بنے گا، عالمی اعتبار سے اس کا فیض عام ہوگا، لیکن بچہ تو نابینا پیدا ہوا۔ نابینا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، نابینا ہمیشہ کسی نہ کسی کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ محتاج بچے کو رکھ کر میں جاؤں گی کہاں، کروں گی کیا؟ بہت رویا کرتی تھی۔ 6 سال تک حضرت امام بخاری کی بینائی کی دعا کی انہوں نے، 6 سال تک۔ تو 6 سال پر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم خواب میں آئے اور آ کر کہا اللہ نے تیری سن لی، دیکھا تو مادرزاد نابینا کو اللہ نے بینا بنا دیا۔ یہ ماؤں کی دعاؤں کی طاقت ہے، یہ ماؤں کی دعاؤں کی طاقت۔ ماں کبھی اولاد کے سلسلے میں نا امید نہیں ہوتی، تو تمام ماؤں سے یہ درخواست ہمیشہ کی جاتی ہے کہ تم اپنی اولادوں کے سلسلے میں فکر مند بنو۔ تو دعوت کا کام ہمارا یہ آ کر، جیسے کہ میں نے کہا 6 شعبے کا کام ہے، 6 شعبے۔ پہلا شعبہ کیا ہے دعوت کا؟ پہلے توحید، جس کو ہم لوگ ایمان کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ، ارے ایمان کے معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حد تک ختم نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کے تمام احکاموں کو ماننا۔ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا؟ حضور کی تمام سنتوں کو جاننا اور چلنا، بھی دونوں ہیں۔ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حد تک نہیں، تمام لا الہ الا اللہ کا جملہ ایسا ہی ہے جیسے نکاح میں نے قبول کیا، جیسے
شارٹیسٹ جملہ ہے نا، میں نے قبول کیا، لیکن 50 سال تک ذمہ داری میں نے قبول کیا کہ نبھا رہے ہیں؟ اور ابھی 50 سال تک نبھا رہے ہیں، صرف نبھا نہیں رہے ہیں، اولادوں کی اولادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف میں نے قبول کیا کہ ذمہ داری اللہ نے سمجھا دیا، بھئی تم نے کیا جرم کیا، اتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہو؟ کچھ نہیں کیا جناب، میں نے قبول کیا۔ جب تم نے قبول کیا تمام قبول کرو، صحت کے اعتبار سے اونچ نیچ کو قبول کرو، طبیعت کے اعتبار سے اونچ نیچ کو قبول کرو، اخلاق کے اعتبار سے اونچ نیچ کو قبول کرو، ماحول کے اعتبار سے اونچ نیچ کو قبول کرو، اور سسرال اور ددیال ننیال کے اعتبار سے اونچ نیچ کو قبول کرو، ماحول کے اعتبار سے تمام اونچ نیچ کو قبول کرو۔ یہ تو رہی بات اپنے بیگم کے حد تک، پھر اولاد، اولاد کے اولاد، پھر ان کے سسرال، پھر ان کے جتنی بھی سمداوا رشتہ ہیں، ان سب کو تم قبول کرو۔ یہ صرف میں نے قبول کیا میں اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی جو انگنت لامحدود ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد صرف کلمات پڑھتے ہوئے آدمی خاموش نہ رہ جائے، جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لا الہ الا اللہ ہے۔ حضور جو پیغام لے کر تشریف لائے وہ سب لا الہ الا اللہ میں سما ہوا ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا؟ جہاں قول ہے وہاں عمل ہے، اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے تابع بنایا کرو، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ فرمایا ایک ہے دعوت قولی، ایک ہے دعوت عملی۔ دعوت قول کیا ہے؟ آپ نے زبان سے کہہ دیا ایسا کرو۔ دعوت عمل کیا ہے؟ کر کے بتایا۔ جیسے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے لوگوں نے آ کر شکایت کی، حضرت یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آدھا کھانا دسترخوان پر، آدھا کھانا منہ میں، یہ کیا طریقہ ان لوگوں نے بنا رکھا؟ تو کیا کہا حضرت نے؟ فوراً اٹھے، تشریف لائے اور دسترخوان کا کھانا پلیٹ میں ڈال کر حضرت کھانا شروع کر دی۔ جب کھائے تو سب لوگ بیٹھ کر کھائے، تو حضرت نے فرمایا بھائی باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، کام سے کام وجود میں آتا ہے۔ باتیں مت کرو، کام کرو، کام کرو، کام کرو گے آٹومیٹک کام کرنے والے بن جائے گے۔ تو ہم پریکٹیکلی سنت شریعت پر ہم اپنے آپ کو عامل بنائیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے سلسلے میں کسی نے کہا حضرت مدنی کے پاس ایک گائے ہوتی تھی۔ اس کے پاس حضرت مدنی، اور وہ اتنی عاشق تھی حضرت مدنی کے کہ حضرت مدنی جب حدیث کا سبق پڑھانے جاتے تھے وہ گائے دہلیز پر بیٹھتی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی آتی تھی، اور حضرت مدنی کے لیے دودھ بھی دیتی تھی، سمجھے بھائی؟ تو وہ حضرت مدنی کی خوشبو اتنے حساسیت کے ساتھ محسوس کرتی تھی، تہجد کو مدنی اٹھتے تو وہ بھی اٹھ جاتی، تہجد مدنی اٹھتے تو وہ بھی اٹھ جاتی۔ تو خیر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ایسے اکابرین تھے ہمارے اسلاف کہ ان کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو ہم اپنا عمل ایسا بنائیں کہ ہمارا عمل خود سنت کی ترجمانی کرے۔ سنت بولنا نہیں، سنت کر کے بتانے کی چیز، سنت عمل میں لانے کی چیز۔ ہمارے اکابرین میں خصوصاً اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ سنت کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ اپنے ساتھیوں میں کہنے لگے جتنے سنت پر تم عامل ہوگے اتنی تمہاری دعوت میں نورانیت ہوگی، جتنی سنت پر تم عامل ہوگے اتنی تمہاری دعوت میں نورانیت ہوگی۔ تو ہم لوگ سنتوں کا اہتمام کریں۔ تو یہ ہوا عملی دعوت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاقی دعوت۔ ہمیشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرنا۔ دیکھو شدت اپنوں میں اور لینت پرائیوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں میں بڑی شدید، اپنوں میں کہ کس کے اعتبار سے؟ دیکھو شریعت پر عمل کرانے کے اعتبار سے، شریعت پر عمل کرانے کے اعتبار سے، لیکن دوسرے نئے ساتھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے نرمی کا معاملہ کرو۔
اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا ایک مشہور مقولہ ہے، پرانوں کے پاس وقت لے کر مت جایا کرو، وقت دے کر جایا کرو۔ اس کے پاس پرانوں کے پاس وقت دے کر، کیا مطلب؟ ہم آ رہے ہیں، بس وقت دے دیا، چلے جائیے، جا کر جو بھی تقاضا ہے دعوت کی بات کیجئے۔ نئیوں کے پاس وقت لے کر جایا کرو۔ اور ہمارا الٹا ہو گیا، بے الٹا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ پرانوں کے پاس وقت لیتے ہیں اور نئیوں کو وقت دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پرانے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، ان کا ہر وقت وقف کی نیت کیے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہمارا دعوت کا۔ نئے ساتھی وہ نئے ہیں، ان کو وقت دے کر جایا کرو۔ بھئی ہم وقت لینا چاہیے ان سے کہ ذرا بتائیے ہم آپ سے ملنے کب آئیں۔ ان کو وقت دے کر ہم آ رہے ہیں ملنے کے لیے، بس کافی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق کا سلوک الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب تربیت کے لیے تھے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں دعوت میں تربیت ہوتی تھی۔ ہمارا کابر ہر چیز پر نظر، گنڈی کیا لگائے ہیں اس پر نظر، کیا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہو اس پر نظر، کس طرح تمہاری داڑھی ہے اس پر نظر، کس طرح تمہارا برقع ہے اس پر نظر۔ جس بنیاد پر ہمارے اسلاف یہ ہر ایک بزرگ کی شکل اختیار کیا ہوا رہتا تھا، ہر ایک نظر۔ اور جس وقت تربیت اور دعوت یہ دونوں الگ الگ ہو گئی، تربیت اور دعوت دونوں الگ الگ ہو گئی، تو پھر ہماری زندگی نمونہ بننے سے رہ گئی۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ داعی کو سمجھنا ہو تو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو سمجھو، داعی کو سمجھنا ہو فلاں کی زندگی دیکھ لیا کرو، داعی کو سمجھنا ہو فلاں کی زندگی، جتنے مرحومین ہیں ان کی زندگیوں کی مثال دیتے تھے، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ دعوت کا کام یہ آ کر زندگی میں اپنے آپ کو نمونہ بنانے کا کام ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ تیسری چیز اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ اسی لیے حضرت فرماتے تھے ہمیشہ اپنے چہرے کو استقبالی چہرہ بنائے رکھو۔ کیا چہرہ؟ پولیس کیسے کا پولیس میں چہرہ کڑک کو ہونا سو، پولیس میں کیسے رہنا چہرہ، مچھاں جتنے بڑے ہی اتنی زیادہ تنخواہ، ایک ہے تنخواہ۔ تمل ناڈو میں مونچھ جتنے بڑے ہوتے ہیں اس مونچھ کو پالنے کے لیے تیل کا خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے۔ مونچھ کو تاؤ دے جو بنا کر تاؤ دے کر آپ جتنی بڑے اور اپنا چہرے کو جتنا روبدار بناؤ گے، اس پر آپ کو اسپیشل آپ کے لیے کچھ اسے کیا کہتے ہیں، جی ہاں، سمجھے، اعزازی تنخواہ، اعزازی تنخواہ باقاعدہ دیتے ہیں مونچھ کے لیے۔ تو چنانچہ وہاں پر پولیس صرف دیکھے گا بس، حالانکہ بھائی بعض لوگوں کا چہرہ بڑا روبدار ہوتا ہے، آواز پی پی والا ہوتا ہے، تو اس میں روب میں کافی اثر پڑ جاتا ہے، تو اس لیے وہ صرف چہرہ دکھانے کے چہرے ہوتے ہیں۔ تو لیکن داعی کا چہرہ کیسا ہو؟ استقبالی چہرہ۔ داعی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے جو بھی آ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ مل لیں تو بار بار ہم سے ملنے کو جی چاہے خود، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز اخلاقی اعتبار سے، اس لیے فرمایا کہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے سلام سے، اور سلام سے پہلے ایسی محبت اور ایسی شفقت اور ایسی رحمت ہمارے اندر ہو، سلام کے بعد کلام کرنے کو جی چاہے، سلام کے بعد کلام کرنے کو جی چاہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں چوتھی چیز دعوت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کے عادی بنے، کسی سے لا یخافون لومۃ لائم۔ نمبر ایک، آپ بعض مرتبہ اپنوں کا مجمع ہوتا ہے، بعض مرتبہ نیوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اخلاص کس اعتبار سے؟ بعض مرتبہ کوئی تعریف کرتا ہے،
بعض مرتبہ کوئی توہین کرتا ہے، بعض مرتبہ کوئی عزت کرتا ہے، بعض مرتبہ کوئی ذلیل کر دیتا ہے، بعض مرتبہ کوئی مقام دیتا ہے، بعض مرتبہ کوئی مقام گرا دیتا ہے۔ ان سب چیزوں سے کوئی پرواہ لینا دینا ہمارا، مقام دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، صحابہ اکرام کی خصوصیت یہ تھی، کبھی بھی صحابہ عزت کیا میں جا کر آیا میری عزت نہیں کرے نا۔ حضرت مولانا علیہ السلام کے زمانے میں 5 ملکوں میں دعوت کا کام شروع کرا کے ایک جماعت آئی۔ کتنے ملکوں میں؟ وہ زمانے میں تو، آج کل تو ہم جو زمانے میں ہیں یہ استقبالی زمانہ ہے، ہم جو زمانے میں ہیں یہ استقبالی زمانہ، اور وہ جو زمانہ تھا وہ استدباری زمانہ، کوئی استقبال نہیں کرتا تھا، سب مار کر بھگاتے تھے، جوتے بھی کھایا لوگوں نے، پتھر بھی کھائے لوگوں نے، آج عزت دے رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا اس زمانے کے 3 دن اس زمانے کے سال کے برابر ہے۔ اس زمانے کے 3 دن، ایک ساتھی ہمارے پاس آتے تھے، بیچارے پرانے ساتھی تھے ماشاءاللہ، ایسے بزرگ، میں نے سمجھا کہ یہ بہت پرانے ہوں گے لیکن بڑے سلیقے کے اور بڑے با ادب، بڑے با تہذیب۔ میں نے ان کو کہا بھائی صاحب آپ کے کئی اسفار ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے عجیب بات بتائی، نہیں مولانا میں نے میری زندگی میں صرف 3 ہی دن لگائے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اور 3 دن میں میرے زندگی تو دور کی بات، میرے خاندان کا نقشہ بدل گیا۔ اور 3 دن، اب کے 30 سال والے بھی ویسے نہیں ہیں جتنے پابند وہ ہیں، قرآن کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، تکبیر اولیٰ کے اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، علم سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دل بدلنے کے لیے مولانا علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کام کب تک کریں؟ حضرت نے فرمایا جب تک تمہارا دل اور دماغ میں آخرت بس جائے تب تک کرو۔ کیا بسنا؟ ہمارا کورس نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کورس نہیں، بھئی کورس یہ ختم ہو گیا، چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3۔ لوگ پوچھتے نہیں اس وقت آپ دعوت کے کس مقام پر ہیں؟ میں پہلی صف کے مقام پر ہوں، دوسری صف کے مقام پر ہوں، مقام ہے ہمارا۔ مولانا عبید اللہ صاحب علیہ فرمایا ایک بڑا مجمع وہ ہوگا حشر کے میدان میں حاضر ہوگا جن کا نام داعیوں کی فہرست میں ہی نہیں ہوگا، حشر میں حاضر ہے۔ کیوں؟ ان کا کام تو تھا لوگ ہمارا جھنڈا گاڑے، جھنڈا گاڑ دیا گیا، نام چڑھا دیا گیا، لوگوں کے زبانوں پہ نام گنگنایا جائے، گنگنانا ہو گیا، جو جناب چاہ رہے تھے آپ کو مل گیا، جی مل گیا، اب چلیے بس ہو گیا تمہارا کام۔ اس لیے پروفیسر نادر علی خان صاحب کا ایک مقولہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، قربانی دے اور بھول جا۔ یاد کر لینا ہمیں لوگ 1996 میں، 87 میں، 93 میں کیا بولنا چاہتے ہو؟ بہت بڑے ترم خواہ ہو، یہ بولنا چاہتے ہو جو دیا کس کے واسطے دیا؟ نماز پڑھ لیے ختم، نماز گن لے کو بیٹھنا نہیں، ذکر کر لیے ختم، ذکر گن لے کو، اتنے بار اللہ کا نام لیا، اتنے بار میں نمازاں پڑھیا، اتنے بار میں سانس لیا، سب گن لے کو بیٹھے دیا۔ قربانی دیا کس کے واسطے دیا؟ دیا بھول جانا سو، گن لے کو بیٹھنا سو نہیں، اتنے مرتبہ میرا بیرون کا سفر ہوا، اتنے مرتبہ میرا اندرون کا سفر ہوا، میں بہت بڑا پرانا ساتھی ہاں کوئی نہیں، سب نئے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت ان کو اذان دی جا رہی ہے، اذان دینے کے بعد ہی تو نماز پڑھتے ہیں، اور ہر وقت تو دعا کرتے ہیں اہدنا صراط المستقیم۔ پتہ چلا کبھی بھی تم گمراہ ہو سکتے ہو، کوئی بھی خیال، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی تصور ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، متکبر بنا سکتا ہے، ریاکار بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ بس سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا، کہیں میں خیالی اعتبار سے گمراہ نہ ہو جاؤں، تصور میں گمراہ نہ ہو جاؤں، سمجھے بھئی، کہیں میرا اخلاق بگڑ نہ جائیں۔ ہم لوگ ایک مرتبہ زبیر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے کہا تم لوگ کس کے پاس زیادہ جاتے ہو، بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو؟ کہا حضرت ہم لوگ فلاں کے پاس، فلاں کے پاس۔ میں نے نام لیتے رہتے، کہا مولانا موسیٰ صاحب کے پاس،
تو کہا ہاں یہی میں سننا چاہ رہا تھا. کہا مولانا موسیٰ صاحب کے پاس کون کون بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا جی میں بیٹھتا ہوں. اور ایک دو ساتھی ہمارے تھے, انہوں نے ہاتھ اٹھایا. کہا مولانا موسیٰ صاحب سورتی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, بہت سارے جانتے بھی نہیں ہوں گے, نام بھی نہیں سنا ہوگا. حضرت نے فرمایا وہ شخصیت ہیں جو 55 سال پہلے نظام الدین جس طلب کے ساتھ آئے آج بھی اسی طلب کے ساتھ ہیں. ان کے اندر ذرا برابر میں سیکھ لیا, میں پرانا, میں بولنے والا بن گیا, کبھی نہیں. آج 55 سال پہلے جس طلب کے ساتھ آئے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں, آج بھی اسی طلب کے ساتھ. تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمیشہ جہاں بھی جاؤ ہم نئے بن کر رہیں. تو ایک تو چیز. 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہم لوگ صرف اور صرف عبادت سمجھ کر دعوت میں لگیں. کیا سمجھ کر بھائی؟ عبادت. دعوت کا کام ایک عبادت ہے, اور عبادت اسی لیے دعوت کو نماز کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے. میں نماز کا رشتہ جوڑتی نہیں, نماز کی طرح کرو. جس طرح ہر نمازی اپنی نماز کی فکر کرتا ہے. جب جیسے ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری فکر کیا ہے؟ میں رکوع صحیح کروں, میں سجدہ صحیح کروں, میں قیام صحیح کروں, میں قرات سنوں. بازو والا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا وہ مجھے ضرورت نہیں. انہیں سن رہا ہے کہ سو رہا ہے کہ وہ مجھے لینا دینا اس سے کچھ نہیں ہے. انہیں باوضو ہے کہ بے وضو ہے کہ وہ بھی ضرورت نہیں. تو باوضو ہے کیا؟ ارے وہی تو ہے. ہم باوضو رہیں, ہم اپنا خیال رکھیں, ہم اپنا سوچ رکھیں, ہم اپنا تصور صحیح کریں, تو وہ ہم اپنی فکر کریں. تو دائی بھی اسی طرح عبادت کی طرح صرف اپنی فکر, گاؤں گلی کی فکر کر لے. کوئی انہیں ویسا ہے, انہیں اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جس دائی کی زبان سے غیبت نکلتی ہے ہدایت نکل جاتی ہے. جس دائی کی زبان سے غیبت, اس زبان سے ہدایت نکل جاتی ہے. تو غیبت نہیں, ضرورت نہیں وہ چیز. اس کے لیے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو جتنا مشغول رکھو گے اتنا گناہوں سے بچو گے. بزی. حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ کے ساتھ 5 ماہ جماعت میں لگائے ہوئے ساتھی ہمارے ساتھ چلے میں تھے, جو حضرت کے ساتھ انگلینڈ میں 5 مہینے لگائے. انگلینڈ میں اس زمانے میں ملکوں کا سفر ہوتا تھا حضرت جی کا, تو حضرت کے ساتھ 5 ماہ. حضرت جی کا معمول تھا کوئی کام نہیں, ساتھیوں کو سب کو دے سب سو جاؤ, کوئی جاگا ہوا نہ رہے, سب سو جائیں. حضرت نے فرمایا جب کام نہیں ہے تو سو جایا کرو. صحت تو سلامت کے ساتھ رہے گی, ایمان بھی سلامت کے ساتھ رہے گا. اگر جاگو گے ادھر ایران توران کی بکو گے, ایران توران کی بکو گے, اعمال بھی خراب ہوں گے, اخلاق بھی خراب ہوں گے. تو اپنے آپ کو عبادت کی طرح. پھر آخری میں یہ بات فرمایا کہ اپنے محاسبے کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو ڈاکٹر دوسروں کا ٹریٹمنٹ کرتا رہا, خود بیمار ہوتا رہا. ڈاکٹر دوسروں کا ٹریٹمنٹ, سب گاؤں گلی کی سب دوائی دیکھو, سب کے کینسر بھی دور ہو گئی, ہارٹ بھی دور ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی, سب صحت مند ہو گئے, اور خود ہارٹ کا ڈاکٹر ہارٹ میں مرا, کینسر کا ڈاکٹر کینسر میں مرا. ہم سب کی اصلاح کرتے رہے, خود بیمار ہو کر دنیا سے چلے گئے. کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے کہا محاسبہ بہت ضروری ہے. جتنا محاسبہ کرتے رہیں گے اتنی اصلاح ہوتی رہے گی, اخلاص پیدا ہوتا رہے گا, اتنا اللہ استقامت بھی دیں گے, اور اتنی ہی اللہ مقبولیت دیں گے. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام میں قبول کیا. تو ہمارے تمام خواتین بھی مرد حضرات بھی نیت کریں جہاں بھی ہوں ہم لوگ انشاءاللہ ان صفات کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. شہرت کا خواب و خیال میں بھی تصور نہیں آنا چاہیے. جتنا تم خاموش رہو گے اتنا ہی اللہ کے یہاں مقبول بنتے چلے جاؤ گے. ایک مرتبہ حضرت مولانا
انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھائی ہمارے ساتھیوں میں قطب کا درجہ ابدال کا درجہ رکھنے والے ساتھی بھی ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں لوگ ان کو لائٹ لے لیتی، ہم لوگ ان کو لائٹ لے لیتے ہیں، ان کو کیئر بھی نہیں کرتے، ان کی عزت بھی نہیں کرتے، بلکہ بعض مرتبہ ان کی توہین بھی ہو جاتی ہے، ان کی حقارت بھی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ ان کے ساتھ ظلم بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک قطب کا ہوتا ہے، اتنا مقربین بندوں میں ان کا ہوتا ہے، حسنات الابرار سیئات مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقبول بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جیسے منشی اللہ داتا کے بارے میں مدنی نے فرمایا کہ آپ جس وقت آپ تشریف لائے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کو فوراً خلافت دے دوں، لیکن میرا اصول یہ نہیں ہے 3 دن قیام کرانے کے بعد ہی میں دیتا ہوں، تو اس لیے میں اب دے رہا ہوں۔ آپ اللہ کے نزدیک بہت پہنچے ہوئے ہیں، بھیج دیا۔ تو پہنچے ہوئے لوگ سادے سیدھے چلتے ہیں، پہنچے ہوئے لوگ جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کو کیا نہیں کرتے، چمچہ نہیں ہلاتے، کیا نہیں ہلاتے بھائی؟ سب توبہ کریں گے انشاءاللہ، دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ دعوت میں چلائے اور اللہ استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے بس میں ہے اللہ ہم سے اور ہمارے نسلوں سے اللہ کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ مخلصین بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری تربیت فرمائے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے بے بس بندے ہیں، ہم سب بے بس بندے ہیں، یا اللہ تربیت کی امید کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، دعوت میں چل رہے ہیں، آپ ہی مربی حقیقی ہیں، یا اللہ ہماری تربیت فرمائیے، ہماری تربیت فرمائیے، ہماری آنکھوں کی تربیت، زبان کی تربیت، دل کی تربیت، کان کی تربیت، جذبات کی تربیت، سوچ کی تربیت، خلوت کی تربیت، جلوت کی تربیت، یا اللہ ہر اعتبار سے ہماری تربیت فرما کر ہم آپ کے نیک برگزیدہ بندے بن جائیں، ایسے فیصلے فرمائیے، یا اللہ دعوت کے کام میں استقامت دیجئے، دعوت کے لیے جو صلاحیت چاہیے وہ تمام صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرمائیے، جو صفات چاہیے وہ صفات سے ہمیں نواز دیجئے، یا اللہ علماء کی صحبت، بڑوں کی صحبت ہمیں نصیب فرمائیے، چھوٹا بن کر چلنے کی توفیق دیجئے، یا اللہ بڑا بن کر تکبر ہمارے اندر آنے سے بچا لیجئے، یا اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی، ہمارے عورتوں کو بھی، ہمارے نسلوں کو بھی قبول فرمائیے، یا اللہ ہم تیرے راستے میں صرف تجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہمیں عطا فرما، خالی ہاتھ نہ لوٹا، خالی ہاتھ نہ لوٹا، یا اللہ ہمیں یہاں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی دین کے اعتبار سے ترتیب بنائی جائے گی انشاءاللہ ہم نصرت کے لیے بھی ہجرت کے لیے بھی تیار ہیں، یا اللہ ہمیں دونوں اعتبار سے استعداد نصیب فرمائیے، ہمارے تمام خاندان کے گھروں کے اپنے نجی مسائل کو حل فرما دیجئے، بہت سارے مسائل میں ہم گھیرے ہوئے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان تمام پریشانیوں کا حل صرف آپ کے پاس ہے، آپ حال کو حل کرنے والے ہیں، حل فرما دیجئے، اللہ کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنائیے، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنائیے، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنائیے، استغنائیت کے ساتھ جی کر استغنائیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق دیجیے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك يا رب۔